السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس درس حدیث میں ہمارے سامنے تطیر سے متعلق کچھ حدیثیں ہیں. آئیے ہم ان کو پڑھتے ہیں اور تطیر یعنی نحوست، بدشگونی اور پنوتی کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کی حقیقت کو ہم جانتے ہیں. میرے بھائیوں، تطیر جس کے بارے میں نے کہا کہ اس کا معنی ہوتا ہے نحوست، بدشگونی اور پنوتی کا عقیدہ اور اس کا شعور اپنے دل کے اندر بیدار رکھنا. تطیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی چڑیا کو جیسے کوا یا الو وغیرہ کو دیکھیں تو ہم اپنے ارادے کو ترک کر دیں، یا اسی طرح سے ہم لوگوں کے نام کو سنیں جن کے بارے میں مشہور ہو کہ اس کو دیکھنے والا یا اس کے نام کو سننے والا جو کام کرنے کے لیے جا رہا ہو اس کی مراد پوری نہیں ہوتی ہے، وہ بے مراد واپس ہوتا ہے، اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا. تو ہم ایسے ناموں کو سن کر کے اپنے ارادے کو ترک کر دیں تو یہ بھی اسی باب سے ہے جسے ہم نحوست کہتے ہیں. یا اگر کسی کی خلقت، کسی کے چہرے، کسی کے آواز کو سن کر کے ہمارا یہ عقیدہ ہو تو یہ بھی اسی باب سے ہے، نحوست، پنوتی اور جو ہے بدشگونی کے باب سے. اس کے علاوہ اور دیگر چیزیں، بلی کا دیکھنا یا جو ہے کوے کا جو ہے ہمارے گھر کے چھت پر بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو چارہ کھلانا، اس طرح کی باتیں جو عام ہے ہمارے معاشرے اور سماج میں، یہ ساری چیزیں اسی کے ضمن سے آتی ہیں. اور میرے بھائیوں، اگر انسان ان چیزوں کو دیکھ کر، سن کر، ان چیزوں کو محسوس کر کے اگر کسی کام کے لیے نکل رہا تھا اور ان کو سن کر کے وہ اپنے کام کو ترک کر دے ان چیزوں کی وجہ سے کہ ان کو میں نے دیکھ لیا ہے، سن لیا، میرا کام مکمل نہیں ہوگا، تو یہ میرے بھائیوں بدشگونی اور تطیر اور نحوست کا شعور یہ شرک میں سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنے والا شخص ان اشیاء میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کا کسی مصیبت کو لانے میں، کسی پریشانی کے پیش آنے میں اختیار ہے، ان کا کچھ تصرف ہے. یا یہ بھی ہم جان لیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ کر، سن کر، محسوس کر کے اپنے کام سے رک جاتے ہیں تو گویا ہمارا تعلق جو ہے اللہ رب العالمین پر، جو ہمارا توکل ہے، بھروسہ ہے، وہ کم ہو جاتا ہے. یہ توکل علی اللہ کے منافی عمل ہے. تو اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر، کسی کا نام سن کر، کسی کی آواز سن کر، کسی جانور یا کسی جو ہے پرندے کو دیکھ کر ہم اپنے کام سے رک جائیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو گویا یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کوئی نفع یا نقصان کا اختیار ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کم از کم کہ اس سے اللہ رب العالمین پر جو توکل ہمارا ہونا چاہیے ایک مومن اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، وہ جو ہے کم ہوتا ہے، اس میں کمی آتی ہے، اسے جو ہے ہم گویا نفی کرتے ہیں یا اس کی نفی ہوتی ہے ہمارے دل سے. رہی بات اس فال کی، فال حسن کی، فال حسن کی جو بات ہے جس میں دل ہمارا غیر اللہ سے متعلق نہیں ہوتا، بس کسی اچھے کلمے کو سن کر، کسی اچھی بات کو سن کر ہمارے دل میں، ہمارے نفس میں ایک چستی پیدا ہوتی ہے اور ہمارے نفس کو اپنے کام کے کرنے میں تقویت ملتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن کے باب سے ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میرے بھائیوں حسن ظن کے باب سے ہے، اچھے گمان کے باب سے ہے. میرے بھائیوں، تطیر کا معنی ہم نے جان لیا، ہم نے جان لیا کیا منع ہے
کیوں منع ہے اور کیا چیز جو ہے فال حسن جس کو ہم بولتے ہیں، اچھا شگون جسے ہم بولتے ہیں، وہ کیوں جائز ہے۔ ہمارے سامنے دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طيرا ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسنة، متفق علیہ روایت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عدوہ نہیں ہے، یعنی کوئی بیماری بذات خود اللہ کی مشیت کے بغیر متعدی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے جو ہے بذات خود اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر منتقل نہیں، اللہ رب العالمین کی مشیت ہے تبھی کوئی بیماری کسی اور کے اندر کسی شخص سے متعدی ہوگی، منتقل ہوگی، ورنہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی۔ ولا طیرہ، اور نہ ہی بدشگونی کا عقیدہ درست ہے، نہ ہی بدشگونی کا عقیدہ درست ہے۔ بدشگونی کے بارے میں ہم نے جانا کہ بدشگونی کسے کہتے ہیں، کسی چڑیا جیسے الو، کوا یا بلی جیسے جانور وغیرہ، ان کی آواز کو سننا، ان کو دیکھنا یا ان کے کچھ حرکتوں کو محسوس کرنا اور کہنا کہ یہ جو ہے ہمارے لیے نفع نقصان کا باعث ہے، یہ بدشگونی ہے۔ اس طرح سے لوگوں کے نام، لوگوں کی خلقت میں سے کسی چیز کو دیکھ کر کے، سن کر کے، محسوس کر کے ہم اپنے کام کو جو ہم کرنے جا رہے تھے اس کو چھوڑ دیں، یہ بدشگونی ہے، کیونکہ اس سے میرے بھائیوں ہمارا جو ہے اعتقاد یہ ہوتا ہے، جو ایسا کرتے ہیں ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا امور کے تصرف میں کچھ اختیار ہے، جیسے ان چیزوں کی وجہ سے، ان چیزوں کے واقع ہونے کی وجہ سے ہمارا جو کام ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین پر جو ہمارا بھروسہ، اس میں تو جو ہے منافعات پائی جاتی ہے، یعنی اس کی نفی ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہمارا اللہ رب العالمین جو توکل ہونا چاہیے اس میں کمی آتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے، جو ہے تطیر کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ تطیر کے بارے ہم نے جان لیا، اور میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ الصَّالِحُ، اچھا فعل، اچھا شگون مجھے پسند ہے۔ اچھا شگون کیا ہے؟ الکلمۃ الحسنہ، کوئی اچھی بات، جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے، یا یہ ہم جان لیں کہ جیسے کوئی شخص بیمار تھا، اس کو کسی نے کہا یار آپ تو بہت صحت اور تندرست ہیں، آپ کو کون سی بیماری، اب تو کوئی بیماری نہیں ہے وغیرہ، اس طرح کی باتیں کوئی سنے، اچھی بات، بارک اللہ فیک، اس طرح کی باتیں، تو اس سے ہمارے جو ہے نفس کو قوت ملتی ہے، ہمارے نفس کا جو ارادہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور ہمارا نفس جو ہے چست اور پھرت ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند ہے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ یہ اس تطیر میں سے نہیں ہے جو ممنوع ہے۔ ممنوع تطیر کا معنی ہم نے جان لیا، اور اس کی جو ہے ناجائز ہونے کی وجہ بھی ہم نے جان لی۔ تو میرے بھائیوں ہم نے پہلی حدیث پڑھی اور ہم نے جانا کہ لا عدوى، یعنی کوئی بیماری بذات خود اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر کسی اور میں منتقل نہیں ہوتی، کسی شخص کسی اور میں منتقل نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین ہی اس کو منتقل کرنے والا، اللہ رب العالمین کی مشیت کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہونے والی ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ طیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مطلب طیرہ کا جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا یہ نقصان ہوگا، یہ ہمارا فائدہ ہوگا وغیرہ، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ درست نہیں ہے، شرک کے باب سے ہے، جیسے کہ ہم نے جان لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُعْجِبُنِي الْفَعْلُ الصَّالِحُ، اچھا کلمہ، اچھی بات ہمیں پسند ہے، مطلب کوئی انسان کوئی اچھی بات کہے، اس کی وجہ سے انسان کا ارادہ بڑھے، ارادہ انسان کا مضبوط ہو، تو یہ جو ہے غلط نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پسند ہے، یعنی اس سے انسان کو قوت ملتی ہے، اس سے اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا حسن ظن بڑھتا ہے۔ ایک روایت اور حضرت ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، طیرہ کیا ہے؟ ہم نے جانا کہ کسی پرندے، کسی جانور یا کسی انسان کے نام یا کسی کی خلقت کو دیکھ کر کے، سن کر کے اپنے ارادے کو ترک کر دینا، کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا کام پورا نہیں ہوگا، اس عقیدے کے ساتھ ہم کوئی کرتا ہے، تو یہ جو طیرہ ہے تطیر کے باب سے بدشگونی اور نحوست اور پنوتی جس کو ہم عام لفظ میں کہتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ جو ہے یہ کام جو ہے درست نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ شرک کے باب سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح بھی کی کہ الطیرۃ شرکن، طیرہ
یعنی تطیر ان چیزوں کو دیکھ کر کے سن کر کے محسوس کر کے اپنے کام کو چھوڑ دینا کیونکہ اس سے نقصان ہوگا، تو یہ جو ہے شرک ہے۔ مزید اس کی تفسیر اور توضیح کے لیے ہم کتاب التوحید کے جو شروح ہیں، کتاب التوحید کے بہت سارے شروح ہیں، مختصر بھی ہیں، مطول بھی ہیں، اور جو ہے اردو میں بھی چھپے ہوئے ہیں، تو ہم اس میں جو ہے پڑھ کر کے اس کی مزید وضاحت ہم دیکھ سکتے ہیں باب ما جاء فی التطیر کی تشریح اور جو ہے توضیح کے ضمن میں۔ میرے بھائیوں، مختصر درس کا خلاصہ آئیے میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں۔ پہلا فائدہ جو آج کے اس درس میں ہم نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ تطیر یعنی کسی چڑیا وغیرہ کو دیکھ کر کے اس سے نحوست حاصل کر کے اس سے بدشگونی پکڑ کے ہم کوئی کام ترک کر دیں، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا، اس سے روکا گیا ہے ہمیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک فائدہ ہم نے یہ بھی حاصل کیا کہ اگر یہ چیز یعنی تطیر اور نحوست اور بدشگونی اور پنوتی کا عقیدہ رکھنا اگر ہمیں کسی کام کو چھوڑنے کا سبب بنے ہمارے لیے تو وہ شرک میں سے ہے، کیونکہ انسان چھوڑنے کے وقت یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور جو ہے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر، ان چیزوں کو دیکھ کر کام چھوڑتے ہیں تو گویا ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ان میں نفع اور نقصان ہے، اور نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم نے ایک فائدہ یہ بھی حاصل کیا کہ تفاعل یعنی فعل حسن، اچھا شگون لینا، یہ جو ہے مستحب ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا حسن ظن بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے، ان کو عمل میں لانے، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ